عید ہے اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیکشن ہے وہ کیمسٹری کو لے کر ہے۔ آج ہم کیمسٹری میں بات کرنے جا رہے ہیں لوتھر میئرز کنٹریبیوشن ٹو دی پیریوڈک ٹیبل۔ اچھا، اب اگر بات کرتے ہیں مندلیف کی، مندلیف کے بعد ایک اور سائنٹسٹ نے اپنا پارٹیسپیشن دیا تھا۔ میں مندلیف کو فردر ڈسکس کر دوں گا کیونکہ میں مندلیف کو فردر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں لوتھر میئر کو یہاں ڈسکس کر دیتا ہوں۔ لوتھر میئر جو ہیں وہ بیچ کے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے مندلیف اور ماڈرن پیریوڈک لا کے درمیان میں اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو مندلیف کے کنٹریبیوشن تھا اس کنٹریبیوشن کے اندر انہوں نے پارٹیسپیشن کیا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مختلف قسم کے کیمیکل ایلیمنٹس کو جو ہے وہ کلاسیفائی کیا۔ کلاسیفائنگ کرنے کے بعد ان کو جو ہے بہت سارے ان کے جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے اندر وہ کی گئی۔ پھر انہوں نے کچھ ماڈرن پیریوڈک ٹیبل کے جو فلاز تھے وہ ختم کیے، جیسے کہ کوئی ہولو اسپیس رہ گئے تھے، کوئی ایلیمنٹ ڈسکور کرنا رہ گیا تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لوتھر میئر کی تھیں۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ بنتا ہے ہمارے لیے جب ہم پیریوڈکسٹی کو پڑھتے ہیں تو۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سسٹم ہوا کہ جب یہ مندلیف اپنا تھیورم پیش کر رہے تھے یا اپنا تھیورم پریپیئر کر رہے تھے، اسی دوران جو ہے وہ میئر بھی اپنا کام کر رہے تھے اور میئر بھی اپنی تھیوری کو پیش کر رہے تھے۔ اب ان کا کیا ہوا کہ جو مندلیف کا پیریوڈک ٹیبل تھا وہ تو ایکسیپٹ کر لیا گیا، ورلڈ وائڈ اسے مانا گیا، لیکن جو میئر کا تھا، میئر نے کیا کیا، میئر نے اس کے اندر جو پرفیکشن تھیں ان پرفیکشن کو کلیئر کیا، ان کی جو پریڈکشن تھیں ان کو کلیئر کیا۔ اس نے جو ہے بہت سارے ورک ایسے پرفارم کیے جو کہ سائنٹیفکلی پیریوڈک ٹیبل کی کلاسیفیکیشن کو سپورٹ کرتے تھے۔ یہ دونوں کے دونوں ایک ہی سیم ایرا کے سائنٹسٹ تھے، یعنی ایک جرمن سائنٹسٹ تھا اور ایک شاید میرے خیال ہے کہ وہ انگلش سائنٹسٹ تھے، مینڈلیف جو ہے وہ انگلش سائنٹسٹ تھے۔ تو اس کنڈیشن میں جو ہے وہ ان کا دونوں دیکھیں، اصل میں یہاں جنگ چلتی تھی۔ اب ہمارے یہاں پہلے جنگ کیا ہوتی تھی، ہتھیاروں کی جنگ تو اب ہونے لگی ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، یہ جنگ چلتی تھی کوالیفیکیشن کی، نالج کی۔ تو دونوں طرف سے پارٹیسپیشن ہوتا تھا، یعنی اگر جرمن سائنٹسٹ کچھ کر رہے ہوتے تھے، یعنی یورپین سائنٹسٹ کچھ کرتے تھے جنہیں ہم کیمبرج اپروچ کہتے ہیں، کیمبرج اپروچ کچھ کر رہی ہوتی تھی تو وہاں سے جو ہے وہ آپ کا ایک اور اپروچ نکلتی تھی جو یو ایس اپروچ ہوتی تھی، جس کو ہم یو ایس اپروچ سمجھ لیتے کہ یو ایس اپروچ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ دونوں اپروچ کے درمیان بہت زیادہ کنفلکٹ چلتے تھے اور وہ کنفلکٹ تعلیم کے اوپر چلتے تھے۔ تو اسی لیے یہاں پر ایک طرف کنسیپٹ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف ان کی کنٹریبیوشن تھا اور دوسری طرف یہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ اب یہاں اس کی کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ جو ان کے مندلیف اور ان کے درمیان کیا کیا گیپس ہوا کرتے تھے، میئر کے اور مندلیف کے جو ٹیبل تھے ان کے اندر کیا کیا ٹینشن، کیا کیا جو کمپیریزن تھا وہ کس طرح سے تھا۔ پہلے دیکھتے ہیں جی انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اٹامک ماسز کے اکارڈنگ ارینج کیا تھا، لیکن انہوں نے فزیکل پراپرٹیز کو مد نظر رکھا تھا، جبکہ مندلیف نے اٹامک ماسز کے اکارڈنگ ارینج کیا تھا اور انہوں نے کیمیکل پراپرٹیز کے اکارڈنگ رکھا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے گراف بنائی تھی جس کے اندر کچھ والیومز اسپیس چھوڑے تھے اور اسی کے تھرو پتہ چلتا تھا کہ پیریوڈکسٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی پیریوڈکسٹی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جب ہم مندلیف کو دیکھتے ہیں تو مندلیف نے کیا کیا تھا کہ اس نے کریٹ کیے تھے پیریوڈک ٹیبل جو کہ گیپس دکھاتے تھے، باقاعدہ ان کے گیپس موجود تھے اور انڈسکور ایلیمنٹ کو بھی بہت زیادہ واضح کرتے تھے۔ پھر اگر بات کرتے ہیں جی ٹائمنگ کی، تب پبلش جو ہوا یہ جو میئرز کا تھا یہ تھوڑا لیٹ پبلش ہوا، اور جو آپ کا مندلیف تھا انہوں نے ارلیئر پبلش کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ فیوچر میں بینیفٹ ہوئے اور ان کی چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں جی پریڈکشن۔ اگر پریڈکشن کی بات کرتے ہیں تو میئر نے کوئی پریڈکشن نہیں کی تھی، لیکن جو مندلیف تھے انہوں نے پریڈکشن کی کچھ ایلیمنٹ کے مزید ڈسکور ہونے کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے اسپیسز چھوڑے اور یہ ان کے لیے ایک بہت زیادہ بینیفیشل وے بن گئی، ایک بہت زیادہ کنسپچل ایرا کریٹ ہو گیا وہاں پر۔ اب ان کے فائدے کیا ہوئے، ان کا کنسپٹ کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کیمسٹری کے لیے۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو آئیڈیا تھا وہ آئیڈیا سپورٹ کس چیز کو کرتا تھا کہ ایلیمنٹ جو ہیں وہ اپنی خصوصیات کے تھرو پیریوڈک فنکشن ہوں گے۔ جب ہم ان کی خصوصیات کو دیکھ کے پیریوڈک فنکشن کریں گے اور اٹامک ماس کے اکارڈنگ رکھیں گے تو ہمارے ایٹم جو ہیں بہت پراپر اپنا ایک اچھا سا چارٹ کریٹ کر پائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو گرافیکل ریپرزنٹیشن تھی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کام تھا ان کا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سائنٹسٹ کو ایک عجب میتھڈ دیا جس سے کسی چیز کو پڑھا جا سکتا ہے، کسی کو ریڈ کیا جا سکتا ہے، اور جو پیریوڈک ٹیبل کے بیہیویئر ہیں ان کو ویژولی
प्रिडिक्ट करने का सिस्टम समझ में आया और यहाँ पे इनको देखा गया। ये मजीद ये ज्यादा मशहूर तो नहीं हुए या इनकी ज्यादा मशहूरी नहीं हुई मेंडलीव की तरह, मगर इनका जो कंसेप्ट था वो बहुत ज्यादा साबित हुआ कि पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट के लिए बहुत बेहतर साबित हुआ और उसके लिए जो है रिजल्टिंग फैक्टर्स क्रिएट करवाया। अब यहाँ पर ये बात समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कि हम लॉजर मेयर को पढ़ क्यों रहे हैं। जब ये इतने फेमिलियर नहीं थे या इनकी इतनी फेमिलियरिटी नहीं थी तो हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, तो उसे भी क्लियर करते चलते हैं कि देखें जब हम इनके वर्क की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दी हमारे लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लियर रिलेशनशिप शो कराया जो कि एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग था और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग था। और इनका जबरदस्त काम ये था कि इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम्स को भी वेरीफाई किया जब इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात की। ठीक है, तो ये भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम बना। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत अच्छा सबूत प्रोवाइड किया कि पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट जो है वो किस किस तरह से पाई जा सकती है या हम आंख से किस तरह से उनको देख सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। फिर इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मेंडलीव ने जो चीज़ें अपनी बेसमेंट में छोड़ दी थी उसको क्लियर करने के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को देखते हैं तो ये उसके लिए फाउंडेशन का किरदार अदा करने लगा, रोल प्ले करने लगा। देखें कोई भी साइंटिस्ट होता है उसका कोई ना कोई पार्टिसिपेशन जरूर होता है और उसका कोई ना कोई सिस्टम भी जरूर जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी मशहूरी होती है, उसका नाम होता है। इसी वजह से हम उसको स्टडी करते हैं क्योंकि उसने कोई ना कोई पार्टिसिपेशन जरूर किया होता है। असल में ये ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुए, ज़्यादा इन्होंने एडवांटेजेस नहीं हासिल की, मगर हाँ इनका जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है क्योंकि उस कंसेप्ट के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ों को ट्रीट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को डील किया जाता है। ये तमाम मामला जो हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव वे में काम करते हैं। अगर हम यहाँ ये बात करते हैं कि जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर शख्स ने अपना अपना हिस्सा डाला है, उसमें भी मेयर का एक रोल था जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे।